اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جنتی جیسے جنت میں پہنچیں گے فوراً ان کی شادی کرا دی جائے گی. جی وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم شادی کرا دیں گے ان کی حور عین سے. حور عین سے شادی کرا دی جائے گی. کیسی ہوتی ہیں حور عین؟ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی حور زمین کی طرف جھانک دے تو پوری زمین میں جھماکے ہونے لگے روشنی کے. اتنی خوبصورت ہوتی. اور سورہ صافات کے اندر انہیں بیض مکنون کہا گیا ہے، چھپے ہوئے انڈے. در حقیقت شترمرغ کے انڈوں کو بیض مکنون کہا گیا ہے. شترمرغ کے انڈے، شترمرغ کا انڈا ایسے زردی مائل ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے. اور شترمرغ ہمیشہ اپنے انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ جو انڈا پروں کے نیچے چھپا ہوا ہو اس انڈے کے اوپر گرد و غبار یا گندگی نہیں لگتی، محفوظ رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفافیت میں، صفائی میں اور طہارت میں وہ شترمرغ کے انڈوں کی طرح ہے. اور کبھی کوئی ایسا عورت دیکھیے جس کی شکل اور جس کی جلد کا رنگ زردی مائل ہو، خوبصورتی کی انتہا ہے. کأنہن بیض مکنون، ہم انہی حور عین کے ساتھ ان کی شادی کرا دیں گے. اچھا یہ دنیا کی عورتیں، یہ دنیا کی عورتیں جو ہے اگر جنتی ہیں اور ان کا شوہر جہنمی ہے تب تو اس جہنمی شوہر سے اس نیک عورت کی شادی تو ناممکن ہے. اس کو کسی دوسرے جنتی کے نکاح میں دے دیا جائے گا. کون چاہتا کہ میری بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے؟ تو ذرا اچھے عمل کرو تاکہ بیویاں ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کوئی دوسرا جنتی ہاتھ نہ مار دے. بیویوں کو کم سے کم بچاؤ اور ان کا خیال رکھو. یہاں تو بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اگر آپ نے نیک کام نہیں کیا دوسرے جنتی کے نکاح میں دے دی جائے. کم سے کم بیویوں کا تو لحاظ رکھو، اچھے بنو، نیک بنو، نمازی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنو. تو ہم حور عین کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم شادی کر دیں گے ان کی حور عین کے ساتھ. یہ حور عین کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے ان کو بطور خاص بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے. اب بطور خاص بنایا ہے تو کوئی اسپیشل قسم کی عورتیں ہوں گی جن کو آدمی اپنے تصور میں نہیں لا سکتا. اللہ نے فرمایا اسپیشل طور پر ہم نے انہی کے لیے پیدا کیا. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب کو دیکھ کر کے لطف لے سکتے ہیں کہ انشأنا کے مفعول مطلق کو ظاہر کر دیا گیا ہے. اب اردو سے کیسے سمجھیں گے اس نقطے کو؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے ان کو بطور خاص جنتیوں کے لیے بنایا ہے. یہ اسپیشل قسم کی عورتیں ہیں کہ ذہن و دماغ میں ابھی کسی آدمی کو ان کا تصور بھی نہیں گزرا ہوگا کہ عورت اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے اور ایسی بھی ہو سکتی ہے. عُرُبًا أَتْرَابًا، اسپیشل تو بنائی گئی ہیں لیکن اور کیسی ہوں گی؟ عُرُبًا، عُرُبًا اصل میں یہ عروبہ کی جمع ہے. عروبہ جمعہ عُرُبٌ. عُرُبًا، عُرُبًا کا مطلب ہوتا ہے حسن و جمال میں، اخلاق اور کردار میں ایسی کہ اس کی ایک ایک ادا شوہر کو پسند ہے. اس کو کہتے ہیں عروبہ. شوہر اس کی ایک ایک ادا کو پسند کرے اس کو کہتے ہیں عروبہ. اور اترابہ بالکل ہم عمر. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 سال ہوگی اور جب یہ ہم عمر ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ ان کی عمر بھی 33 سال ہوگی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. کیا عمر کیا ہوگی جنتیوں کی؟ 33 سال، 33. اور انہی کے ہم عمر ہوں گی حوریں تو بھی 33 سال کی. عُرُبًا أَتْرَابًا. اچھا یہاں کی عورتوں میں اور حور عین میں فرق کیا ہے؟ حور عین کو بلا ان کی اجازت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس جنتی کو دینا چاہے گا دے دے گا، لیکن دنیا کی عورتوں سے پوچھا جائے گا یہ لوگ ہیں کن کے نکاح میں رہنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا اور ان سے پوچھا نہیں جائے گا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ایک مرد کی کئی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، لیکن ایک عورت کے کئی شوہر وہاں نہیں ہوں گے. اس لیے کہ وہاں بھی بچے اگر آدمی چاہے گا تو بچے پیدا ہوں گے. اب اگر ایک عورت کو کئی شوہروں کو نکاح میں دے دیا گیا تو بچہ کس کا ہوگا؟ وہی اعتراض جو دنیا میں پیدا ہو رہا تھا وہی اعتراض وہاں بھی ہو سکتا ہے.
تو سب سے پہلے ہم شادی کر دیں گے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. جن کے ماں باپ، جن کے آبا اپنے اعمال و کردار اور نیک عملوں کی وجہ سے جنت کے ایک کلاس میں پہنچ گئے اور ان کے بیٹے بیٹیاں یہ بی کلاس میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کہ باپ اور ماں آبا و اجداد کے نیکیوں کی وجہ سے ان کی ذریت کو جو بی کلاس میں ہے ان کو بی کلاس سے اٹھا کر کے اے کلاس میں داخل کر دے گا. اے کلاس والوں کو بی کلاس میں نہیں لائے گا. یہ تو ناانصافی ہوگی کہ اے کلاس والوں کو بی کلاس دے دیا جائے، یہ ناانصافی ہے. لیکن اگر اللہ بی کلاس کو اے کلاس دینا چاہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جہاں اس کا عدل متاثر نہیں ہوتا، اس کا انصاف متاثر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ماں باپ کی نیک ذریت کو جو اس کے نیچے درجے میں ہے، بی کلاس میں ہے، ان کو اٹھا کر کے اے کلاس میں پہنچا دیا جائے گا. اور لگتا ہے سارے کے سارے لوگ شادی میں رہیں گے، دوست احباب بھی آ جائیں گے. فرمایا گیا یہ وہاں پہنچ گئے اپنے ماں باپ کے پاس، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. یہاں کھینچ کا بیان ہو رہا ہے. اور ہم ان کو مہیا کریں گے ہر قسم کے میوے جو وہ چاہیں گے. اب ہر قسم کا میوہ، دنیا میں آدمی نے کچھ میوے دیکھے ہوں گے، کچھ فروٹ دیکھے ہوں گے، وہ تو رہیں گے ہی، لیکن ایسے فروٹس اور بھی ہوں گے جن کو آدمی نے دیکھا بھی نہیں، وہ سوچا بھی نہیں ہوگا. ہر قسم کے پھل، ایوری کائنڈ آف فروٹس، ہر قسم کے پھل. بفاکہۃ، فاکہہ مانے فروٹ. ولحم مما یشتہون، یہ ہے اصلی کھینچ. ولحم مما یشتہون، اور ہر قسم کا گوشت جو وہ پسند کریں گے. تیتر کا چاہیے تیتر، بٹیر کا چاہیے بٹیر کا، مرغا چاہیے کالا مرغا چاہیے کہ پیلا مرغا چاہیے، سارے قسم کے مرغوں کا گوشت حاضر. بکرا چاہیے بکرا کیسا، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہر قسم کا گوشت جس کی انسان جس کی جنتی خواہش کرے گا، اشتہا کرے گا. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، فروٹ کی کثرت، ہر قسم کے فروٹ، ہر قسم کا گوشت، ساتھ میں شراب. جی يَتَنَازَعُونَ، کیسی شراب؟ یہ دنیا کی شراب نہیں، دنیا کی شراب نہیں ہے کہ پیتے ہی آدمی گٹر میں گر جاوے. وہاں کی شراب کا معاملہ ہی دوسرا ہوگا. اب شرابیں رکھ دی گئی، کھا رہے ہیں تو پیار سے جھگڑ رہے ہیں، اس کی بوٹی اٹھا کر اپنے پلیٹ میں رکھ رہے ہیں، اس کا گلاس اٹھا کر کے اپنے پاس کھینچ رہے. ترجمہ دیکھیے، یتنازعون فیہا کاسا، وہ شراب کے گلاسوں میں جھگڑا کر رہے ہوں گے. ارے یار ذرا دینا یار، وہ گلاس اٹھا، وہ لا ادھر دے. یتنازعون فیہا کاسا، لیکن گالیاں نہیں بکیں گے. یہاں لغو بھی بولتے رہتے ہیں، ماں کی اور بہن کی بھی کچھ بولتے رہتے ہو، تو وہاں لا لغون فیہا ولا تاثیم، وہاں لغو بات ولا تاثیم اور گناہ کی بات زبان سے نہیں نکلے گی. پیار سے سب ایک دوسرے سے جھگڑے. ذرا گلاس میں نے بوٹی ادھر کر. یتنازعون فیہا کاسا لا لغون فیہا ولا تاثیم. اچھا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. ایسے ویٹرز ہوں گے سرو کرنے والے آپ کے ٹیبلوں کے اوپر سرو کرنے والے. كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ایسے ویٹرز نہیں دیکھے ہوں گے جیسے کہ چھپے ہوئے موتی ہوں. اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آمنے سامنے بیٹھ کر، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے مقابل بیٹھ کر سوال کر رہے ہوں گے. یار ہم لوگ تو بالکل ڈرے ہوئے تھے. قالوا انا كنا من قبل في اهلنا مشفقين، ہم تو ڈرے ہوئے تھے، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کہیں جہنم میں نہ پھینک دیے جائیں. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، جنت میں پہنچا دیا. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان. تو یہ ایک منظر ہے جو سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا پیش کیا ہے. جو نعمتیں ان کو دی جائیں گی وہ منظر پیش کیا گیا. اس طریقے سے ان کی شادی کا منظر پیش کیا گیا.